آئی کتنا حسی ہے منظر عید غدیر آئی ہر ذرہ ہے منور عید غدیر آئی ہر ذرہ ہے منور عید غدیر آئی من کنت کی صدائے پھر گونجتی ہے ہر سو من کنت کی صدائے پھر گونجتی ہے ہر سو پھر سج رہا ہے منبر عید غدیر آئے پھر سج رہا ہے منبر عید غدیر آئی کتنا حسی ہے منظر عید غدیر آئی لو صلی علی محمد والے محمد در حیدری لو پھر چمک رہا لو پھر چمک رہی ہے وہ دھوپ دوپہر کی لو پھر چمک رہی ہے وہ دھوپ دوپہر کی بلغ کے لے کے تیور عید غدیر آئی بلغ کے لے کے تیور عید غدیر آئی کتنا حسی ہے منظر عید غدیر آئی تیرا چہرہ کس نے کیا تھا روشن اسلام تیرا چہرہ کس نے کیا تھا روشن کر لو وہ یاد منظر عید غدیر آئی کر لو وہ یاد منظر عید غدیر آئی کتنا حسی ہے منظر عید غدیر آئی اعلان صلی علی محمد والے محمد اعلان ہو رہا ہے احمد کی جانشین کا اعلان ہو رہا ہے احمد کی جانشین کا خوش ہے محب و حیدر عید غدیر آئی خوش ہے محب عید غدیر آئی جو آج خوش صلی علی محمد والے محمد کتنا حسی ہے منظر عید غدیر آئی کتنا حسی ہے منظر عید غدیر آئی اعلان صلی علی محمد والے محمد اعلان ہو رہا ہے احمد کے جانشین کا خوش ہے محب و حیدر عید غدیر آئی خوش ہے محب و حیدر عید غدیر آئی جو عالم صلی علی محمد والے محمد جو آج خوش نہیں ہے بے شک وہ سب ہے کافر مسرور ہے پیمبر عید غدیر آئی مسرور ہے پیمبر عید غدیر آئی کتنا حسی ہے منظر عید غدیر آئی لو صلی علی محمد والے محمد یا علی یا علی یا علی یا علی محمد والے محمد صلی علی محمد والے محمد لو جمع ہو رہے ہیں سارے غدیر میں کش
ٹکرا رہے ہیں ساغر عید غدیر آئے ٹکرا رہے ہیں ساغر عید غدیر آئی کتنا ہنسی ہے منظر عید غدیر آئی کتنا ہنسی ہے منظر عید غدیر آئی صلوات آواز بلند اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل پر حیدری خیبری خوزری غدیری صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد ساغر میں غدیر سے چھلکا کے پی گیا ساغر میں غدیر سے چھلکا کے پی گیا ساغر میں غدیر سے چھلکا کے پی گیا ساخی کے ہر حریف کو تڑپا کے پی گیا ساخی کے ہر حریف کو تڑپا کے پی گیا ہر دشمن شراب ولا نے برا کہا میں مسکرا کے جھوم کے لہرا کے پی گیا میں مسکرا کے جھوم کے لہرا کے پی گیا ساغر میں غدیر سے جھلکا کے پی گیا جب بھی ملی ہے فرصت بادہ کشی مجھے میں شکر کی نماز بجا لا کے پی گیا میں شکر کی نماز بجا لا کے پی گیا ساغر میں غدیر سے چھلکا کے پی گیا اس میں محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد اس میں کشیپ میری مسلمان تھے معترض میں چادر رسول میں چھنوا کے پی گیا میں چادر رسول میں چھنوا کے پی گیا چاروں طرف تھے ظلم کے پہرے لگے ہوئے میں صبر کے حدود میں بل کھا کے پی گیا میں صبر کے حدود میں بل کھا کے پی گیا کوثر بھی میرا ساخیے کوثر بھی ہے میرا چاہا تو جبرائیل سے منگوا کے پی گیا چاہا تو جبرائیل سے منگوا کے پی گیا بالی بالی پہ آ کھڑی تھی اجل ختم تھی حیات میں تھوڑی دیر موت کو بہلا کے پی گیا میں تھوڑی دیر موت کو بہلا کے پی گیا
تھے میرے ساتھ جمع بکف انبیاء تمام میں اپنی پارسائی بھی منوا کے پی گیا میں اپنی پارسائی بھی منوا کے پی گیا کرمان مصطفیٰ کی دعا کا ہے مستحق جو مرتضیٰ کے نام پہ لہرا کے پی گیا جو مرتضیٰ کے نام پہ لہرا کے پی گیا ساغر میں غدیر چھلکا کے پی گیا صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. نعرہ صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. بنیادی طور پر اعمال عید غدیر کی یہ محفل ہے اور آج کے اعمال میں سے ایک عمل ذکر محمد وآل محمد علیہ السلام ہے، تو یہ بھی گویا اعمال ہی میں ہے. اس وقت ہم صلوات بھیجنا بھی آج کے اعمال میں سے ایک مل کر اور صلوات بھیجنا. اللہم صلی علی اور آج کے دن مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول کرنے والے کی مثال ویسی ہے کہ جو ملائکہ کی مثال تھی جب انہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا. یہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے مثل المؤمنین فی قبول ولاء امیر المؤمنین یوم غدیر خم کمثل الملائکۃ فی سجودہم لآدم، کہ مومنین کی مثال جنہوں نے امیر المؤمنین کی ولایت کو قبول کیا ویسی ہے کہ جیسے ملائکہ جنہوں نے حکم خدا سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. وَمَثْلُ مَنْ أَنْكَرَ وِلَاءَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ كَمَثَلِ إِبْلِيسَ، اور جس نے امیر المؤمنین کی ولایت سے انکار کیا اس کی مثال ابلیس کی سی. تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر گویا ابلیسیت اور آدمیت کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ کون اس خط ولایت پر ہے، کون اس راہ ولایت پر ہے. آپ سے عرض کیا جا چکا ہے اور آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ امیر المومنین کو آج ولی بنایا نہیں گیا، آج ولی بتایا گیا. کنت ولیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت ولی تھا کہ جب آدم بنے نہیں تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے. امیر المومنین نے فرمایا. یہ ایک روایت ہے بڑی لطیف کہ ایک مرتبہ حضور مکرم نے کہا کہ
امیر المومنین گزر رہے تھے حضور کے ساتھ اور حضور کو سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. حضور نے اصحاب کے مجمع میں مولا کو جواب دیا کہ وعلیکم السلام یا امیر المومنین. دیکھیں ایک مرتبہ ہم امیر المومنین کہیں وہ بات الگ ہے، ایک مرتبہ سید الانبیاء وما ینطق عن الہوی وہ فرمائے امیر المومنین، وعلیکم السلام یا امیر المومنین. تو مولا علی ہی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے مومنوں کا امیر کہا جبکہ آپ خود اس وقت ہیں. پھر رسول اللہ سے بڑھ کر کون امیر المومنین ہے؟ فرمایا کہ آپ خود ہیں اس وقت سامنے ہیں سب کے، اور آپ نے مجھے امیر المومنین کہا اے علی. اب حضور نے ایک بات بیان کی، دیکھیں مولا علیہ السلام جو پوچھ رہے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ روایت سامنے آئے سب کی کہ فرمایا کہ کل جبریل مجھ پہ نازل ہوئے تھے اور جبریل نے مجھ سے یہ کہا جب وہ مجھ سے محو گفتگو تھے تو علی آپ ساتھ میں گزر رہے تھے. تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ کاش علی ہمیں سلام کر لیں اس وقت تاکہ ہمیں یہ شرف ہو کہ علی جن ابی طالب نے ہمیں سلام کیا. تو سب مولا نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ آپ محو گفتگو سے دہیہ قلبی سے، ایک صحابی ہیں جن کے رخسار بڑے سرخ تھے، بڑے نورانی سے تھے، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں آپ کی اور ان کی گفتگو کے درمیان مخل ہو جاؤں. کہ اے علی وہ در حقیقت جبرائیل تھے جو دہیہ قلبی کی شکل میں مجھ سے بات کر رہے تھے. تو اب مولا علیہ السلام کیا نہیں جانتے کیا؟ بالکل جانتے، لیکن اب دیکھیں روایت کیا کہ وہ جبریل جو دہیہ قلبی کی صورت میں تھے وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ علی ہمارے ساتھ گزر رہے ہیں، تو کاش علی اس وقت ہمیں سلام کرے تو ہم اس سلام کے سرور کو محسوس کریں. کہ اس لیے کہ جب بدر کا موقع تھا تو اس وقت اللہ نے مجھے آپ پر وحی نازل کرنے کے لیے بھیجا اور میں نے اللہ کا سلام آپ تک پہنچایا، تو اللہ نے مجھ سے یہ حکم دیا کہ علی کو دیکھنا کہ جو دشمنوں کی صفوں کے درمیان ہیں اور محمد کا دفاع کر رہے ہیں، اور ان سے جا کر کہنا کہ اللہ نے آپ کو مومنوں کا امیر قرار دیا ہے، یعنی امیر المومنین آپ کو قرار دیا ہے. یہ اب بدر کی بات تو یہ روایت ہے، اب اس سے پہلے امیر المومنین نے خود بیان فرما دیا. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ یا علی انت امیر من فی السماء و امیر من فی الارض و امیر من مضی و امیر من بقیہ. اے علی آپ آسمانوں میں بھی جو ہیں ان کے امیر ہیں، زمین میں جو ہیں ان کے امیر ہیں، جو گزر چکے ہیں ان کے امیر ہیں، جو آنے والے ہیں ان کے امیر ہیں. اور یہ امیر کا لفظ یعنی امیر المومنین کا لفظ جائز نہیں ہے سوائے آپ کے کوئی اپنے لیے استعمال کرے. امام صادق نے فرمایا کہ جو امیر المومنین کا لفظ اپنے لیے پسند کرے، علی ابن ابی طالب کے علاوہ جو اپنے لیے امیر المومنین کا لفظ پسند کرے وہ نہیں ہے الا کافر، مگر وہ کافر ہے. اب کسی کے کفر کا فیصلہ کرنا ہے نا تو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھو اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوانے کا شوق تو نہیں ہے کسی کو، جس کو اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوانے کا شوق ہے امام صادق اسلام کے بقول وہ کافر ہے. آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تو یہ گویا ولایت جس کا آج آفیشیل اناؤنسمنٹ ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوتی ہے اور مہدی آخر زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف پہ ختم ہو جاتی ہے. اس کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ بھی ہے، اس کا ایک اینڈنگ پوائنٹ بھی ہے. یہ 14 ہیں اس ولایت میں. ان 14 کے علاوہ جو کوئی اپنے آپ کو اس ولایت میں شامل کرے فرمایا کہ وہ دین سے باہر ہے. تو اس میں کوئی تکلف نہیں ہے. اب آج کے دن کی ایک مخصوص زیارت بھی ہے، تو وہ زیارت تھوڑی تفصیلی ہے، آپ جا کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں. بلکہ شیخ عباس قمی نے لکھا کہ غدیر کے علاوہ بھی اس زیارت کو پڑھا جائے مولا علیہ السلام کی تو بہتر ہے. تو اگر آج نہ پڑھ سکے تو بعد میں کبھی پڑھ لیجیے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم زیارت کے کچھ فقرے آپ کی خدمت میں عرض ہو جائیں تاکہ زیارت ہماری خدمت ہم پڑھ سکیں اور آپ کی خدمت میں زیارت پہنچ جائے. تو یہ زیارت تعلیم فرمائی امام علی نقی علیہ السلام نے جب وہ تشریف لے جا رہے تھے سامرہ، تو انہیں مدینہ سے سامرہ لے جایا جا رہا تھا. اور اللہ کا کرنا دیکھیے یہ ہے کہ غدیر کے دن وہ قبر امیر المومنین پہ پہنچے راستے میں، اور مولا نے وہاں رک کر ایک زیارت پڑھی. اور اس زیارت میں ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں مولا علی، ایک مرتبہ امام علی نقی کہے مولا علی، جو خود اپنے زمانے کے علی ہیں. السلام علیکم یا مولا آیا یا امیر المومنین، اے میرے مولا علی آپ پر سلام ہو، یا امین اللہ فی ارض و سفیرہ فی خلق، اور آپ اللہ کے سفیر ہیں اس کی مخلوقات میں. السلام علیکم یا دین ایمبیسیڈر. ایمبیسیڈر کون ہوتا ہے؟ ایمبیسیڈر وہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ کو اس حقیقی مالک کا پتہ چلتا ہے. اچھا میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ سے،
جتنا بڑا حاکم ہوگا اور جتنی بڑی حاکم کی حاکمیت ہوگی اتنی ہی بڑی سفیر کی سفارت ہوگی. یہ تو ہم دنیا کے معاملات میں بھی دیکھتے ہیں. بھائی اگر کسی ایک کنٹری کا سفیر ہے, کنٹری اسٹرانگ ہے, تو اس کے سفیر کی جو سفارت ہے وہ بھی طاقتور ہے. تو اگر کوئی اللہ کا سفیر ہے, اب آپ تصور فرمائیے گا امیر المومنین علی بن ابی طالب اللہ کے سفیر ہیں. یہ زیارت کا فقرہ ہے, السلام علیکم یا سفیر و سفیرہ فی خلق, آپ اللہ کے سفیر ہیں اس کی مخلوقات میں. السلام علیکم یا دین اللہ القویم. علی فقط دیندار نہیں ہے, علی خود دین ہے. السلام علیکم یا دین اللہ القویم, اے اللہ کے مضبوط دین, دیندار نہیں, علی خود دین ہے, علی عین دین ہے. السلام علیکم یا دین اللہ القویم. اس لیے فرق ہے. دیکھیں مولا علی علیہ السلام کی جو بیعت لی رسول اللہ نے 3 دن قافلے کو روک کے رکھا, آپ جانتے ہیں, اور لوگوں سے حکم دیا کہ السلام علیکم امیر المومنین کہہ کے سلام کریں علی کو. 3 دن تک لوگ السلام علیکم امیر المومنین کہہ کے علی بن ابی طالب کو سلام کرتے رہے, اور 3 دن علی کی بیعت کرتے رہے. تو اس خاطر ہے کہ جشن عید غدیر بھی جو ہے نا, کم سے کم وہ 3 دن تک تسلسل میں رہنا چاہیے. تو یہ آج بھی جشن منعقد ہو رہا ہے, کل بھی ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ جمعے کو بھی یہ جشن منعقد ہوگا عاشور خان حسینی زہرا میں, جو جشن عید غدیر بھی ہے اور جشن رخصتی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بھی ہے. ایک مل کے صلوات بھیجیں نام اہل بیت اطہار علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو 3 دن تک حضور مکرم نے قافلے کو روک کر رکھا, آپ جانتے ہیں, اور اس کی کئی مصلحتیں تھیں. اب حضور ہیں, ظاہر ہے کہ ایک ایک عمل کئی مصلحتوں کو رکھتا ہے اپنے ساتھ. آپ جانتے ہیں کہ زمانے میں کوئی سوشل میڈیا کا تو تصور ہے نہیں, کسی بھی قسم کی میڈیا کا تصور نہیں, نہ پرنٹ میڈیا کا, نہ الیکٹرانک میڈیا کا. تو لوگوں نے طے کیا وہ ہوتا تھا کہ قافلے کب پہنچیں گے, اور ایک اندازہ انہیں ہوتا تھا سفر سے. تو دیکھیے مکہ سے جو مدینہ کا سفر ہے نا, جب مکہ سے لوگ مدینہ آ رہے ہیں حضور کے ساتھ واپس, تو جو سفر ہے وہ 4 دن کا ہے, اور میکسیمم 5 دن کا ہے. تو اگر 4 دن کے سفر میں 3 دن رسول اللہ روک کے رکھے تو لوگ تو آ کے پوچھ, اچھا میں نے کل عرض کیا تھا کہ حاجی کو حج کے بعد بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر پہنچے. اب اس میں 3 دن کڑی دھوپ میں, اور دیکھیے کہ اس وقت بھی حج پہ کتنی دھوپ تھی, شدید ترین دھوپ میں, نہ کوئی ایئر کنڈیشن ہے, نہ کوئی سائے کا انتظام ہے, نہ کوئی پتہ. ایسی دھوپ میں رسول اللہ نے 3 دن روک کے رکھا ہے. تو 3 دن تک مدینہ والے, ان کے اہل و عیال, جو دوست احباب ہیں, وہ بار بار مدینہ کی سرحد پر آتے ہیں, اور آ کے آج ایکسپیکٹڈ ہے انہیں کہ آج قافلہ پہنچے گا. مثلا چوتھے دن آج قافلہ پہنچنا چاہیے, چلے نہیں آیا, کل کم سے کم پہنچنا چاہیے, کل بھی قافلہ نہیں آیا, پرسوں پہنچنا چاہیے. اب یہ 3 دن ہو گئے قافلہ نہیں آیا. تو جب یہ قافلہ آیا تو ہر ایک کی زبان پر سوال تھا کہ بھائی کہاں رک گئے تھے. یہ حضور مکرم کا اہتمام تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی علی کی ولایت گھر گھر تک پہنچ جائے مدینہ. اب اس میں 2 طرح کے گروہ تھے, ان میں 2 طرح کے گروہ تھے. ایک وہ تھا کہ جو واقع شوق مودت میں تھا, تو گویا اس نے تو آ کر کہا ہوگا کیا رے یہ مزہ آ گیا تھا, 3 دن تک علی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت ہوتی رہی, اور 3 دن تک مولا کو السلام علیکم امیر المومنین کہہ کے سلام کیا جاتا رہا. اب 3 دن کیوں لیٹ ہوئے, اب کچھ تھے جو انگلش والے لیٹ بھی ہو گئے تھے. تو وہ جب پہنچے تو انہوں نے, ارے میاں کیا بتائیں, میں 3 دن روک لیا علی کی وجہ سے. لیکن بتانا انہیں بھی پڑا, بتانا انہیں بھی پڑا, کسی نہ کسی وجہ سے بتانا انہیں بھی پڑا. وہ چھپا نہیں سکتے اس بات کو, اس لیے کہ 3 دن لیٹ ہوئے تھے. تو رسول اللہ نے 3 دن مولا علیہ السلام کے لیے وہ جو روک کے رکھا, اور بیعت لی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی, جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ تو یہ اس بیعت میں اور باقی بیعتوں میں فرق کیا ہے. جو لوگوں نے بیعت کی امیر المومنین کی, بعد میں بھی خلفاء کی بیعت ہوئی, فرق کیا ہے اس کو تھوڑا سا آپ انٹلیکچولی بھی دیکھیں گا تو بات بڑی اچھی طرح سے واضح ہوگی, اور بڑی لطیف بات ہے. دیکھیں بعد میں جب خلفاء کی بیعت ہوتی رہی جنہوں نے لوگوں نے خلیفہ بنایا, تو ہم سے یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر علی کو خلیفہ بنانا تھا تو حجۃ الوداع پہ عرفات کے میدان میں رسول اللہ نے کیوں نہیں اعلان کیا, یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے. اچھا یعنی رسول اللہ آپ کے مشورے سے اعلان کریں گے کہ کہاں ان کو اعلان کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے, آپ کے پابند ہیں وہ. کہ اگر عرفہ میں کیا ہوتا تو ہم مان لیتے, اس خطبے میں کیا ہوتا تو ہم مان لیتے. یعنی آپ ماننے پر آئیں تو 25 لوگوں کے نام نہاد اجماع کو بھی حجت سمجھ کے قبول کر لیں, اور نہ ماننے پائیں تو 1.25 لاکھ کے صحابیوں کے مجمع میں بھی من کنت مولا فہذا المولا کو نہ مانے, نہ ماننے پائے تو نہ مانے. ان بیعتوں میں جو بعد میں کی گئی کیا فرق ہے؟ دیکھیں جب بعد میں مسلمانوں نے سلیکٹ کر کے کسی کی بیعت کی تو بیعت کرنے والے کا سٹیٹس وہ تو وہی تھا, جس کی بیعت کی جا رہی تھی اس کا سٹیٹس بڑھ گیا. وہ عام آدمی تھا, آرڈنری مین تھا, وہ خلیفۃ المسلمین بن گیا.
بات سمجھ آ رہی ہے؟ مولا کی ان کی بیعت میں فرق یہ، یہاں بیعت کرنے سے، ان کے بیعت کرنے سے مولا کے اسٹیٹس کو نہیں بڑھ رہا، بیعت کرنے والا مومن بن رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حیدری صفدری خیبری غدیری پر محمد و آل محمد۔ جہاں پر بیعت کرنے سے بیعت کرنے والا کچھ بن جائے، یعنی جس کی بیعت کی جا رہی وہ بن جائے کچھ، وہ ملوکیت ہوتی ہے، بادشاہت ہوتی ہے، خلافت ہوتی ہے۔ جہاں بیعت کرنے والا وہ بیعت کرنے سے اس کا کوئی سٹیٹس بڑھ جائے، جس کی بیعت کی جا رہی ہے وہ تو اللہ نے اس کو مقام عطا کیا ہوا ہے، وہ نبوت ہوتی ہے، رسالت ہوتی ہے اور امامت ہوتی ہے۔ اب آپ تاریخ میں ہمیشہ جا کے چیک کیجئے گا کہ جہاں کوئی بیعت کی گئی تو بیعت کرنے والا تو اسی مقام پر ہے، لیکن جس کی بیعت کی جا رہی ہے وہ خلیفۃ المسلمین بن گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ انسانوں کی کارستانی ہے، انسان بنا رہے ہیں۔ اور جہاں جس کی بیعت کی جا رہی ہے اس کو تو الہی عہدہ ملا ہوا ہے، بیعت کرنے والا بیعت کر کے یا موحد بنتا ہے یا مسلمان بنتا ہے یا مومن بنتا ہے۔ یہ الہی بیعت ہے جو کی جا رہی ہے۔ یہ بڑا سادہ سا فرق ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، بڑا واضح ہے، یہ بالکل روشن ہے یہ۔ تو السلام علیکم یا دین اللہ القویم، اے اللہ کے مضبوط دین آپ پر سلام، و صراطہ المستقیم۔ اللہ اکبر، علی خود صراط مستقیم ہے، سبحان اللہ۔ امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ پورے قرآن کا خلاصہ اگر سورہ الحمد میں ہے مولا، تو مولا یہ بتلائیے گا کہ پھر سورہ الحمد میں علی کا ذکر کہاں پر ہے؟ بھائی پورے قرآن میں اگر مولا علی کا ذکر ہے فضائل میں تو پھر الحمد میں کہاں ہے؟ تو مولا نے کہا یہ نہیں پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، وہ علی بن ابی طالب، یہ صراط مستقیم علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اب اللہ جانے کیا وجہ ہے، امام صادق علیہ السلام کے لیے روایت ہے کہ جب وہ آتے تھے اہدنا الصراط المستقیم کی آیت پر تو اتنی تکرار کرتے تھے کہ بعض مرتبہ 100 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے رہتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام روایت میں، اب گویا امام صادق علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ پروردگار مجھے راہ علی بن ابی طالب پر ثابت قدم رکھ، راہ علی بن ابی طالب پر ثابت قدم رکھ، راہ علی بن ابی طالب پر ثابت قدم رکھ۔ 100 مرتبہ ان جملوں کو تکرار کرتے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ السلام علیک یا امیر المومنین، زیارت میں آمنت باللہ وہم مشرکون، اے علی آپ ایمان لے کر آئے جبکہ وہ سب یہاں خود سمجھ میں آ رہا ہے کون ہے، وہم مشرکون، وہ سب مشرک تھے، وصدقت بالحق آپ نے حق کی تصدیق کی، وہم مکذبون اور وہ سب تکذیب کرنے والے تھے، وجاہدت وہم محجمون اور آپ نے جہاد کیا اور وہ بھاگ جانے والے تھے، وہ ڈر رہے تھے۔ فلعن اللہ جاحد ولایتک بعد الاقرار، تو خدا لعنت کرے اس پر کہ جو آپ کی ولایت کے اقرار کے بعد منکر ہو گیا۔ ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ فیؤتیہ اجرا عظیما، جس نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا تو اللہ نے اسے اجر عظیم عطا کیا۔ اس کے بعد یہ ایک بڑی یونیک زیارت ہے، زیارت روزہ عید غدیر، جس کا میں تھوڑا سا انٹروڈکشن بھی گویا آپ کی خدمت میں آج پیش کر رہا ہوں چونکہ آج ہی کے دن کی زیارت ہے۔ اس میں 37 آیات کے ذریعے سے امام علی نقی نے مولا علی کے فضائل کا اظہار کیا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ کاؤنٹ کیا تھا، 37 آیات ہیں۔ یوزولی زیارات کا اس طرح کا کانٹیکس نہیں ہوتا کہ اس میں اتنی آیتیں آئیں، لیکن 37 آیات کا امام علیہ السلام نے ذکر کیا ہے، اور اس میں بدر کا ذکر، احد، حنین، ان سب جنگوں کا ذکر ہے، یہاں تک کہ فرمایا اشہد انک و عمک و اخاک، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے چچا حمزہ و اخاک اور آپ کے بھائی جعفر طیار، الذین تاجرتم اللہ بنفوسکم، یہ وہ ہیں کہ آپ نے، آپ کے چچا حضرت حمزہ نے، جعفر طیار نے تجارت کی اپنے نفسوں سے اللہ کے ساتھ۔ فانزل اللہ فیکم، تو اللہ نے آپ کے لیے آیت نازل کی کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، آپ تینوں کے لیے آیت نازل کی کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ مومنوں میں سے کچھ ایسے جنہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ دیا اور جنت کو خرید لیا۔ یہ آیت ہے امیر المومنین کے بارے میں، حضرت حمزہ کے بارے میں، حضرت جعفر طیار کے بارے میں۔ اب دیکھیں زیارت میں اس طرح سے بات کی جا رہی، اشہد یا امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں کہ اے امیر المومنین، ان الشاک فیک ما آمن بالرسول، جو آپ میں شک کرنے والا ہے وہ رسول پر ایمان ہی نہیں لے کر آیا۔ اوئے ہائے ہائے، نہ ماننے والا نہیں، شک کر، ان شاک کا فی کا، شک کرنے والا، جو آپ میں ڈاؤٹ کر رہا ہے وہ آپ پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ عجب ہے، یعنی وہ رسول اللہ پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ مُؤَنَّ الْعَادِلَ بِكَ غَيْرَكَ عَائِدٌ عَنِ الدِّينِ الْقَوِيمِ، اور جو آپ کے علاوہ کہیں اور چلا جائے وہ
اس دین محکم کا دشمن ہے، یعنی اس نے دین سے منہ موڑ لیا۔ اور ایک جملہ جو مجھے اس میں بڑا پسند آتا ہے، جو امام علی نقی نے فرمایا کہ وانت القائل یا علی، آپ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ لا تزید فی کثرت الناس حول عزتا، میرے گرد لوگوں کا مجمع جمع ہو جانا میری عزت میں کوئی اضافہ نہیں کرتا۔ ہائے ہائے ہائے، علی کی گرد اگر 1 لاکھ کا مجمع ہو، 10 لاکھ ہو، 10 کروڑ ہو، امیر المومنین ابن طالب کی عظمت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سب مومن ہو رہے ہیں، علی کی عظمت پہ فرق نہیں پڑتا کوئی، علی کو تو اللہ نے عظمت عطا کی۔ ولا تفرقهم عنی وحشتا، اور یا علی آپ یہ کہا کرتے تھے کہ سب لوگوں کا مجھے چھوڑ کر چلے جانا میرے اندر کوئی وحشت ایجاد نہیں کرتا۔ یعنی بہت سادہ الفاظ میں کہوں کہ آئی ڈونٹ کیئر، یعنی آپ اگر مومن بننا چاہتے ہیں تو آئیے علی کے پاس۔ لہذا حضور نے فرمایا تھا کہ علی مثلوں کا مثل کعبہ، علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے۔ حج کرنا ہے تو جاؤ کعبے کے پاس، کعبہ چل کر نہیں آگا تمہارے پاس حج کروانے کے لیے۔ ہائے ہائے ہائے، اگر بیعت کرنی ہے تو جاؤ علی کے پاس، علی نہیں آئیں گے اپنی بیعت لینے کے لیے تمہارے پاس۔ اور بالکل یہ ہوا بھی، بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا کہ جب علی کا غصب کیا گیا تو بعد میں جب اپنے دنیاوی منافع کی خاطر کہ ان سے وہ معاملات کنٹرول نہیں ہو رہے تھے خلافت کے، کرپشن بہت زیادہ تھی، نیپوٹزم بہت زیادہ تھا، تو ان معاملات کو کون سدھارے گا سوائے اس کے کہ جو خلیفۃ اللہ ہو، تو پہنچے علی ابن ابی طالب کے پاس۔ تو مولانا نے اس وقت فرمایا کہ تمہاری دیوی خلافت کی حیثیت علی کی نگاہ میں اس پھٹی ہوئی جوتی سے زیادہ تھی۔ علی ابن ابی طالب نے واضح کر دیا کہ جو تم خلافت دینے کے لیے آئے ہو، علی نے اس خلافت کو ٹھکرا کے بتایا کہ کرسی کا فقیر کون ہوتا ہے اور مومنوں کا امیر کون ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، اور اس کے بعد جو عرض کر چکا ہوں کہ پھر امیر المومنین جب تشریف لائے تو جب انہوں نے اصرار کیا تھا، ابھی میں ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ پہنچا تھا تو مسجد علی کی زیارت بھی کی تھی، جہاں رسول اللہ کے مدینہ سے باہر تھی وہ مسجد، تو مسجد علی جہاں مولا علی علیہ السلام نے پھر اپنی زندگی وہ 25 سال تقریباً اس کا ایک بڑا عرصہ وہاں گزارا۔ پھر مولا علیہ السلام مدینہ میں نہیں رہتے، یعنی قطع تعلق ہو چکے تھے امور سے، تو اگر کسی کو کوئی مدد چاہیے تو آئے وہ علی کے پاس، وہ مشورہ چاہیے تو آئے علی کے پاس۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ پھر سلمان لے کر گئے، کسی نے سوال پوچھا خلافت کے دربار میں، جواب نہیں آیا تو سلمان لے کر گئے کہ چلو میں بتاتا ہوں کہاں سے جواب ملے گا، تو وہ جواب لینے کے لیے وہ لے گئے وہ مسجد علی کی طرف جہاں امیر المومنین وہاں پر قیام پذیر تھے۔ تو جب وہاں پر لوگ پہنچے کہ علی اب آپ خلیفہ بن جائیے، ورنہ ہم شکایت کریں گے آپ کی اللہ کے سامنے۔ کہ تم میری شکایت کرو گے، مجھے تمہاری شکایت کرنی ہے اللہ کے سامنے، تم کیا شکایت کرو گے میری؟ کام یہ شکایت کریں گے کہ ہم گئے تھے علی کے پاس، علی نے قبول نہ کیا۔ تو اس کے بعد مولانا نے کہا کہ اگر تم حجت تمام کروانا چاہتے ہو تو پھر امیر المومنین وہاں سے تشریف لائے اور پھر فرمایا کہ مسجد میں کل اعلان کرو، اور مسجد میں بیعت ہوگی۔ اور امیر المومنین تشریف لائے تو پھر علی کا انداز ایسا تھا کہ جب ممبر رسول پہ پہنچے تو پھر 3 زینے تھے اور پہلے پہ قدم دوسرے پہ قدم رکھا، اور علی وہاں پہنچے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے۔ تو ابھی علی نے کچھ کہا نہیں، اپنے عمل سے سمجھایا کہ تمہاری نگاہ میں ہو سکتا ہے تم چوتھی خلافت دے رہے ہو، علی کی نگاہ میں رسول اللہ کے بعد بلا فصل پہلی ہی خلافت ہے، میں وہاں کے بیٹھا ہوں جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ، حمد پروردگار کی اس کے احسان پر کہ آج حق اپنے مقام پر واپس آ گیا، آج حق اپنے مقام پر واپس آ گیا، جو غدیر کا حق تھا وہ آج اپنے مقام پر واپس آیا۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ علی آپ وہاں کیسے بیٹھ گئے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے؟ فرمایا ما ھذا الاواد، ان لکڑی کے ٹکڑوں کی حیثیت کیا ہے؟ یہ قدم وہ ہے جو دوش رسالت پر پہنچ کر بتوں کو توڑ چکے، یہ قدم تو دوش رسالت پر آ چکے ہیں، تو ہم لکڑی کے ٹکڑوں کی حیثیت کی بات کر رہے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ لوگوں کا میرے گرد جمع ہو جانا میری عزت میں کوئی اضافہ نہیں کرتا، اور لوگوں کا مجھے چھوڑ کر چلے جانا مجھ میں کوئی وحشت ایجاد نہیں کرتا۔ یعنی علی کو کوئی لونلینس فیل نہیں ہوتی، ہائے ہائے کہ کوئی نہیں میرے ساتھ تو میں کیا کروں، نہ نہ نہ۔ وَلَوْ أَسْلَمَنِ النَّاسُ جَمِيعًا لَمْ أَكُنْ مُتَضَرِّعًا، اگر سب لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں تب بھی کوئی نالا و گریہ نہیں کروں گا، کوئی شکوہ نہیں، مطلب لوگوں کی وجہ سے لوگ محروم ہو گئے، تو علی کی عزت میں تھوڑی کمی ہوئی۔ علی تو اس وقت بھی علی تھا کہ جب آدم علیہ السلام کے سامنے ملائکہ کو حکم دیا کہ سجدہ کریں۔ اب آپ کو اللہ تعالیٰ نجف اشرف لے جائے تو آپ دیکھیے گا کہ وہاں پر زری کے ساتھ میں ایک اشعار کا ایک سلسلہ لکھا ہوا ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ لو لم یکن فی صلب آدم نورہ، اگر آدم علیہ السلام کے صلب میں علی بن ابی طالب کا نور نہ ہوتا، لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا، تو ملائکہ کو کہا ہی نہیں جاتا کہ آدم کا سجدہ کرو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مولا علیہ السلام کی زری پر اشعار لکھے ہوئے،
اگر پیشانی آدم میں نور علی بن ابی طالب نہ ہوتا تو لما قیل للملائکۃ قدما اسجدوا، ملائکہ کو نہ کہا جاتا اسجدوا. اب چونکہ یہ جو قافیہ ہے اس کی رعایت رہے تو میں عربی ہی میں آپ کو پڑھوں تاکہ آپ کو محسوس کر سکیں اس کو، کہ ملائکہ کو نہ کہا جاتا اسجدوا ولولا ولا قیل قائل، اگر اے علی آپ نہ ہوتے تو کوئی کہنے والا نہ ہوتا ایاک نعبد. کہنے والا اللہ اکبر. ایک پرزور حیدری صلوات بھیج دو محمد و آل محمد علیہ السلام. اگر اہلی آپ نہ ہوتے تو کوئی کہنے والا ولا قال قائل، نہ میں کہتا نہ کوئی اور کہنے والا ہوتا ایاک نعبد. ایاک نعبد کہنے والا ہی کوئی نہ ہوتا اگر اہلی آپ نہ ہوتے. یا یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذریعے پر وہاں ساتھ میں خود اشعار لکھے میں میرے پاس تصویر موجود ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں. آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائیں گے اشعار. تو جب مولا علیہ السلام کے ذریعے مطہر کے ساتھ اشعار لگے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تو تائید حاصل ہے نا وہاں پر. تو اے علی اگر آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آپ کا نور نہ ہوتا تو ملائکہ سے نہ کہا جاتا کہ سجدہ کرو. لہٰذا مولانا روم نے کہا کہ مسجود ملائک کے شد آدم سے علی شد، آدم چو یکی قبلے و مقصود علی بود. جو مسجود ملائک بنے آدم، مسجود ملائک کے شد آدم سے علی شد، وہ علی کی وجہ سے ہوئے. آدم چو یکی قبلے و مقصود علی بود، آدم تو فقط قبلہ تھے، مقصود علی بن ابی طالب تھے. شاید یہ بات پہنچی نہیں، میں اور تھوڑا سمجھاتا ہوں. آپ خانہ کعبہ کی رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو کرتے ہیں. خانہ کعبہ قبلہ ہے، کعبے کو سجدہ نہیں ہو رہا. کہ آدم جو یہ قبلے و مقصود علی، آدم قبلہ تھے، بہت قبلہ تھے، مقصود علی بن ابی طالب تھے. یہ 700 سال پہلے مولانا مولوی اور مولانا روم نے کہا اس کو. آپ کو یہ نہ لگے کہ اردو زبان میں ایسے اشعار آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بعض لوگ خام خواہی کی غلوب کی فیکٹری لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اگر آپ فارسی اور عربی کے اشعار کو دیکھیں تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے. یہ فارسی اور عربی کا ہمیں فارسی عربی آتی نہیں ہے نا، تو ہم وہ جو سافٹ ٹارگٹ ہے اردو والوں میں چڑھ دوڑتے ہیں. دیکھو جو اللہ کی ذات افعال صفات میں کسی کو شریک قرار دے وہ یقیناً مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ نصیری، اس کے دین سے کوئی تعلق نہیں. لیکن یہاں پر یہ کہہ دینا کہ آدم قبلہ تھے، مقصود علی بن ابی طالب، یہ تو احادیث سے آپ کی روایت کا ظہور سمجھ میں آتا ہے. آدم جو ایک قبلے مقصود علی بود، استاد زیر ساز میں داؤد علی بود، ہم یونس و ہم یوسف و ہم ہود علی بود. یہ سب انہوں نے لکھا ہے پورا کہ یونس بھی علی تھے، ہود بھی علی تھے، یوسف بھی علی تھے. داؤد علیہ السلام کو زرا سکھلانے والے کہ زرا بنتی کیسے، وہ علی بن ابی طالب تھے. خاتم کے در انگشت سلیمان نبی بود، وہ جو حضرت سلیمان کی انگشتری میں جو نگینہ تھا، اس نگینے کی بھی حقیقت علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے. عیسیٰ بے وجود آمد و فی الفور سخن گفت. عیسیٰ جیسے علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو فوراً نے ماں کی گوشت سے بات کی نا. عیسیٰ بے، اب فارسی اتنی آسان اور لطیف ہے کہ آپ سمجھیں گے اس کو. عیسیٰ بے وجود آمد و فی الفور سخن گفت. عیسیٰ بے وجود آمد و فی الفور سخن گفت. آن نطق و فصاحت کے در عبود علی بود. ان میں جو نطق و فصاحت تھی وہ بھی علی بن ابی طالب تھے. تو اب جب یونس علیہ السلام، ہود علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، وہاں آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ایک نبی ہیں سید الانبیاء. آن شاہ سرافراز، آن شاہ سرافراز کے اندر شب معراج. آن شاہ، جو شاہ سرافراز جب تشریف لے گئے تو معراج کے اندر، تو وہاں جو لہجہ تھا وہ لہجہ علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو اللہ نے تو نظام تکوین میں رکھا ہے. اب کسی کو تکلیف ہے تو وہ نکل جائے اس کائنات کے نظام سے، اور کیا ہو سکتا ہے. لعن اللہ من ساواک بمن ناواک. دیکھیں اب یہ فقط بات یہ نہیں ہے کہ علی بن ابی طالب السلام کو حق دیا گیا نہیں دیا گیا، لیکن یہاں پر امام علی نقی علیہ السلام، یہ خطیب کی خطابت نہیں ہو رہی ہے. یہاں پر صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، یہ آخری جملہ بات تمام کرتا ہوں.
امام ابن نقیل السلام فرماتے ہیں خدا کی لعنت ہو اس پر کہ جو آپ کے برابر کر دے اسے کہ جو اللہ کا دشمن ہے. کیا جملہ ہے؟ کبھی سب ایک جیسے تھے، کوئی فرق نہیں ان چاروں میں. ہاں بس خدا کی لعنت اس پر جو آپ کے برابر کرے، جو اس سے نہ جو خدا کا دشمن نہ یہ تو میں نے تھوڑا سا میں نے غلطی سے اپنی اصلاح کر دوں. خدا کا دشمن تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. خدا کی لعنت تو اس پر جو آپ کے برابر کر دے اسے جو آپ کا دشمن ہو، یعنی جو علی کا دشمن ہے. اس لیے پھر آگے فرمایا کہ اس لیے کہ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو علم رکھنے والے ہیں اور جو جاہل ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یا علی کو علم رکھنے والا کہا گیا، علی کے دشمن کو جاہل کہا گیا. یہ زیارت ہے روزی عید غدیر ہے جو تعلیم کرتے ہیں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ. تو آپ ذہن میں رکھیں گے اس زیارت کو، اور چونکہ تھوڑی تفصیلی زیارت ہے تو آپ چاہے حصوں میں اس کو پڑھیں لیکن ایک دفعہ زندگی میں تو ضرور پڑھیں اس کے ترجمے کے ساتھ، تو آپ کو بڑا لطف آئے گا. یعنی آپ کو لگے گا بالکل فضائل علی بن طالب الاسلام کا ایک سلسلہ، ایک تسلسل، ایک چین ہے کہ جو مولا کی آمد سے لے کر بالکل پھر بدر ہے، اس میں احد ہے، خندق ہے، خیبر ہے، اس میں سب امام علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ کون کون سی آیتیں اللہ نے احد کے لیے نازل کی، کون کون سی آیتیں حنین کے لیے نازل کی، اس طرح. اور یہ یوم بدر، یوم احد میرے پاس یہاں پر سارے، یوم خیبر. پھر اس کے بعد قال اللہ عز وجل. اب دیکھیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ان الانسان خلق ہلوعا واذا مسہ الشر جزوعا ومسہ الخیر منوعا الا المصلین، کہ انسان بڑا بے صبرا ہے، اس پر جو برائی پہنچتی ہے تو جزا فضا فریاد کرتا ہے، جب کوئی اچھائی ملتی ہے تو احسان کو مانتا نہیں سوائے نماز گزاروں کے. الا المصلین، نماز پڑھنے والا ایسا نہیں ہوتا کہ اس پر جب مصیبت آئے تو فریاد کرنے لگے، جب کوئی احسان کرے تو اس کو بھول جائے، یعنی اللہ کی طرف سے احسان ہو تو اس کو بھول جائے. تو امام نے فرمایا کہ یہاں اللہ نے جو استثناء کیا ہے نا کہ نماز پڑھنے والوں سے مراد یا محمد مصطفیٰ یا آپ علی مرتضیٰ ہیں، یہ فرمایا امام نے. ہماری نماز تو قبول ہی علی بن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں، باقی تو ہماری اوقات کیا ہے. میزان الاعمال علی بن ابی طالب ہے. جب اعمال کو تولا جائے گا تو ہر ایک چیز کے تلنے کے لیے کوئی نہ کوئی کرائٹیریا، پیمانہ ہوتا ہے. کہیں پر کے جی ہے، کہیں پر ایم ایل ہے، کہیں پر کے ایم ہے، ٹھیک ہے نا، تو الگ الگ اس کے پیرامیٹرز ہیں. تو ہماری نماز کو تلنے کے لیے کیا معیار ہے، کس ترازو پر ہے؟ السلام علیکم میزان الاعمال علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نماز کے ساتھ تو ہے کسی کے اوقات، سلمان کے ساتھ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہماری نماز ان کے ساتھ کو تل سکے. تو یہ تو پھر امیر المومنین کی ولایت کا کرم ہے کہ نماز بس ان کے صدقے میں قبول ہو جائے. اللہم خص اول ظالم وغاسم لآل محمد، اس زیارت کا اختتام یہاں پر ہے. یہ زیارت عاشورہ کی طرح کا جملہ ہے. باللعن وکل مستن بما سن الی یوم القیامہ. یا اللہ، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ خدایا آل محمد پر ظلم کرنے والے اور غاصب پر لعنت مخصوص کر، اور اس پر بھی کہ جو اس کی سنت، اس کے طریقے پر چلتا رہے قیامت تک. اب آپ یہاں مجھے بتائیے کہ اب جو سیاسی نعرے لگتے ہیں وہ کیسے یہاں پہ پورے ہوں گے، مجھے بتائیے. دیکھیں پیسفل کو ایگزسٹنس تو ہندو کے ساتھ بھی ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں، وہ تو ہر انسان کے ساتھ ہے. اور ام بقائے باہمی، وہ ہر انسان کے ساتھ، وہ مخصوص نہیں ہے خالی مسلمانوں کے ساتھ، وہ ہندو کے ساتھ بھی، وہ کرسچن کے ساتھ بھی، ہر ایک کے ساتھ جی. اس کے پیسفل کو ایگزسٹنس سب کے ساتھ ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کوئی ملا کر کچھ بنا دیا جائے، میں کہتا ہوں کہ بہتر ہے بھائی شیعہ شیعہ رہو، سنی سنی رہو، سنی نہ بنو. یہ سوشی سے میں نے اردو کیا سنی. اللہم صلی علی محمد خاتم النبیین وعلی علی سید الوسین وآلہ الطاہرین وجعلنا بہم متمسکین، اور ہمیں متمسک رکھ ان سے وبولایت من الفائزین الامنین الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو ان کی ولایت سے متمسک ہو جائے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا. یہاں پر یہ زیارت ختم ہوتی ہے. تو اس زیارت کا خلاصہ ایک آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا. آج کے دن کے اعمال میں سے بھی تھا، تو چند فقرے بھی ہم نے پڑھ لی آپ کی نیابت میں آپ کے ساتھ مل کر، اور آپ زیارت کو تفصیلی طور پر انشاءاللہ پڑھیے گا. فنائے عشق اپنی بقا سے ملنے جاتے ہیں. بقا تو وہیں پر ہے نا. فنائے عشق اپنی، دیکھیں
دنیا میں اللہ جانے اللہ تعالیٰ نے کتنے کائنات میں سٹارز خلق کیے، کوئی نہیں جانتا. میں نے ایک دفعہ ایک سائنٹیفک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ حتیٰ یہ کہ اس رپورٹ کے مطابق تو یہ تھا کہ دنیا میں جتنے ڈیزرٹس ہیں ان میں جتنے ذرے ہیں وہ ذرے زیادہ ہیں یا سٹارز زیادہ ہیں؟ آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ ذرے کتنے پارٹیکلز؟ انبلیویبل. اس رپورٹ کا خلاصہ یہ تھا کہ سٹارز زیادہ ہیں. لیکن شاید کسی ستارے کے بارے میں آپ کو ایسی کوئی جذباتی وابستگی نہ ہو جو اس ایک ستارے کے بارے میں ہے کہ جو زہرا کے رشتے کا پیغام لے کر علی جن ابی طالب السلام کے درمیان آیا. تو وہ باقی رہ گیا نا، بقا وہاں پر ہے. فنائے عشق اپنی بقا سے ملنے جاتے ہیں. اربوں فرشتے اللہ تعالیٰ نے خلق کیے ہوئے. بھائی ہر انسان کے سینے شانے پر 2 ہے تو انسانوں سے تو ڈبل ہے کم سے کم. پھر اس کے بعد آسمانوں کے کتنے، زمینوں کے کتنے، سمندروں کے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن ایک خاص وابستگی آپ کے لیے، اور وہ اس فرشتے سے کہ جو حسنین کا درزی بن کر آیا. وہ ذکر اب تک مجلسوں میں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک مصرع ہے خواجہ معین الدین چشتی کا، بلکہ اشعار ہیں آپ جانتے ہی ہیں. شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین است حسین، دی پناہ حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ حسین. لطف کی بات یہ ہے کہ یہ مصرع آپ کی اپنی زبان میں بھی نہیں، یہ تو پرشین میں، لیکن یاد ہے آپ کو. اچھا مجھے بتلائیے گا، یہاں پر اتنے مومنین تشریف فرمائے، خواجہ معین الدین چشتی کا کوئی اور شعر آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھائے. کسی کو یاد نہیں، تقریباً کسی کو یاد نہیں. تو سوال یہ ہے کہ ان اشعار کے ذریعے سے خواجہ نے امام حسین کو پہچانوایا ہے یا ان اشعار کے ذریعے سے امام حسین نے خواجہ کو پہچانوایا ہے؟ یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو کوئی اس راہ میں کچھ بڑھ جائے، کوئی کام کر لے، چاہے فرش عزا بچھانے والے ہیں، چاہے آپ نیاز تقسیم کرنے والے ہیں، چاہے آپ دسترخوان بچھانے والے ہیں، چاہے آپ عزاداروں کی اور مومنین کی اور محبوں کی اور مولائیوں کی جوتیاں سیدھی کرنے والے ہیں، چاہے اپنے گھر پہ ایک پرچم لگانے والے ہیں، چاہے اپنے بچے کو عید غدیر پہ عیدی دینے والے ہیں، چاہے کسی مومن کی مدد کرنے والے ہیں، کسی مریض کی عیادت کرنے والے ہیں، کسی اور مومن کو غدیر کے دن دعا میں یاد رکھنے والے ہیں، یہ وہ خدمت ہے. تو ہم فنا ہو جائیں گے، لیکن فنائے عشق ہیں، اپنی بقا سے ملنے جاتے ہیں، مودت کی مہک بن کر ہوا سے ملنے جاتے ہیں. ہماری جستجو توحید ہے لیکن توسل سے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہماری جستجو توحید ہے، ہمیں جانا تو خدا تک ہے نا. ہماری جستجو توحید ہے لیکن توسل سے در مولا علی پر ہم خدا سے ملنے جاتے ہیں. جو پہنچ گیا در مولا علی بن ابی طالب السلام تک، وہ در خدا تک پہنچا، در باب اللہ ہے. یہاں پہ گفتگو تمام ہو گئی. اللہ عز و جل عید کی مزید خوشیاں آپ کو عطا فرمائے انشاءاللہ سے، اور یہ عید غدیر منانا ہماری نسلوں میں جاری ہو سارے. اس عید کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، درجات بلندتر ہوں انشاءاللہ. پروردگار آج کا دن یوم غفران الذنوب، گناہوں کی مغفرت کا دن ہے. پروردگار گناہوں کو معاف فرما دے. قلب مقدس حضرت حجت جو وارث صاحب غدیر ہیں، ان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما دے. ہماری بے نور آنکھوں کو امام زمان علیہ السلام کے دیدار سے نورانی منور فرما دے. قدیر کا جشن منانے کے لیے امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچنا، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بجائے محمد و آلہ طیبین الطاہرین ایک پرزور غدیری صلوات بھیج دے. محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد. ایک غدیری نعرہ بھی لگا دیجیے گا. دل بولا علی مولا، علی مولا، نبی بولے خدا بولا، علی مولا، علی مولا. ہر ایک میزان میں تولا، علی مولا، علی مولا. نجف اشرف کا ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. شدت عشق ملے ہم کا سلیقہ مل جائے، حاضر ہے در دولت پر فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے، یا علی آپ کے اولاد کا صدقہ مل جائے. چین دنیا میں
اللہم صلی علی محمد والمتوجہ زیارت تمام معصومین علیہ السلام کو مختصر سلام کرتے ہیں. السلام علیکہ یا رسول اللہ یا رحمتا للعالمین یا طہ و یاسین. السلام علیکہ یا امیر المؤمنین ویا امام المتقین وقائد البر المحجلین. السلام علیکی یا فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وعلى السبتین الرحمن الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلى علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر العلوم النبيين وجعفر بن محمد الصادق البار الأمين وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي التقي الجواد وعلي بن محمد النقي الهادي والحسن بن علي العسكري أئمة المسلمين. الصلاة والسلام عليك يا صاحب العصر والزمان يا حجة الله في أرضه يا عين الله في خلقه. السلام عليك يا شريك القرآن سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ورحمة الله وبركاته مع الصلوات.